نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ آخری پارہ سورہ نازعات کا تھوڑا سا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کی دو نشانیاں ذکر فرمائی۔ نمبر ایک، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اور نمبر دو، نفس کو نجائز خواہشات سے روکنا۔ جس انسان میں دنیا کے اندر یہ دو چیزیں پائی گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ پہلی چیز، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، یعنی اس بات پر مکمل ایمان ہو کہ قیامت آئے گی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اچھے برے تمام اعمال سامنے ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من رجل الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار ہر انسان سے خود بات کریں گے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا، کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ براہ راست بندے سے کلام کریں گے، بات کریں گے۔ فرمایا وہ بندہ دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو دائیں جانب اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر بائیں جانب دیکھے گا تو بائیں جانب بھی اس کو اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے، اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ دائیں جانب اعمال، بائیں جانب اعمال، سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان یقی وجہہ حر النار ولو بشق تمرہ فلیفعل۔ فرمایا جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ وہ بچانا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو تو اس کو چاہیے کہ بچا لے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
کہ جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ بچا لے۔ اب کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو، اس کا کیا مطلب؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرے، اگر زیادہ صدقے کی استطاعت نہیں ہے، تھوڑا مال ہے تو بھی صدقہ کرے، اس لیے کہ صدقے کی خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، میں تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار، میں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ یہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان صدقہ کرے، کسی ضرورت مند پر صدقہ کرے، تو صدقہ کرنے والا اپنے آپ کو اس سے زیادہ محتاج سمجھے جس کو صدقہ دے رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ من لم یر نفسہ الی ثواب الصدقۃ احوج من الفقیر الی صدقتہ فقد ابطل صدقتہ۔ جو آدمی صدقہ کرے، کسی ضرورت مند پر صدقہ کرے، تو یہ صدقہ کرنے والا اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ محتاج سمجھے اس سے جس پر صدقہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا اجر و ثواب باطل، اس کا صدقہ باطل ہے۔ اور اس کی وجہ لکھی کہ جو آدمی کسی کو صدقہ دے رہا ہے تو دینے والا اپنے آپ کو زیادہ محتاج سمجھے اس سے جس کو دے رہا ہے۔ دیکھا ایک شخص کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کپڑا دیا، لیکن اپنے آپ کو زیادہ محتاج سمجھے اس سے جس کو کپڑا دے رہا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا وہ بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا دے، لیکن یہ دینے والا اپنے آپ کو اس سے زیادہ محتاج سمجھے جس کو کھانا دے رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور دینے والا اگر اخلاص کے ساتھ دے گا تو اس کی آخرت کی ضرورت پوری ہوگی۔ جس کو دے رہا ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پیش کر رہا ہے اس کو، اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جس کو لباس کی ضرورت، اس کو لباس دے رہا ہے، اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور دینے والا اخلاص کے ساتھ دے گا تو اس کی آخرت کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت کی ضرورت بڑی ہے دنیا کی ضرورت سے۔ تو اس لیے جو دینے والا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ محتاج اور زیادہ ضرورت مند سمجھے اس سے جس کو دے رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو فرمایا اس کا صدقہ باطل ہے۔ اور دینے والا اللہ کی رضا کے لیے دے، ریا مقصود نہ ہو، دکھلاوا شہرت مقصود نہ ہو، کوشش کرے کہ تنہائی میں دے، خفیہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ صدقہ دیا، چھپا کر صدقہ دیا، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو، تو اس کو چاہیے اپنے آپ کو بچا لے۔
اب کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بچا لے تو اس کا ایک مطلب محدثین نے یہ ذکر فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کا حق اس کے ذمے ہے تو وہ حق ادا کر کے جائے، اگرچہ وہ حق بظاہر معمولی کیوں نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو یہ معمولی سمجھ رہا ہے یہی حق اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو آدمی کے ذمے جس کا کوئی حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کر کے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے ہاں مفلس اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، جس کے پاس ساز و سامان نہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہی جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس ہمارے اندر وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اور اس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو لے کر آئے، یعنی دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی ادا کی، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، مگر جب آئے تو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا ناحق طریقے پر، اور اس نے کسی کو کیا کیا، کسی پر کیا نام ہے، ایک قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہو، مگر اس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی، شتم ھذا، اور کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، وہ سفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ناحق، اور کسی کو مارا پیٹا۔ اب یہ جو ہے حقوق والے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب وہاں روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں کہ یہ جو حقوق والے ہیں ان کو راضی کر لیا جائے روپیہ پیسہ دے کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حقوق والے ہیں یہ اپنے حقوق کے عوض میں اس کی نیکیاں لے لیں گے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، تو اپنے حقوق کے عوض میں نیکیاں لے لیں گے۔ اگر اس شخص کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی حقوق باقی ہوئے تو پھر وہ جو اصحاب حقوق ہیں
ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے پہلے کوشش کریں، اگر کسی کا ہمارے ذمہ حق ہے تو ہم حق ادا کر کے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے چہرے کو جہنم کی گرمی سے بچا لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بچا لے جائے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا حق ذمہ میں ہے تو وہ حق ادا کر کے جائے۔ علماء نے لکھا کہ حق یا مالی ہوگا اور یا عزت اور آبرو سے متعلق ہوگا۔ اگر حق مالی ہے تو پھر جس کا حق ہے اس کا علم بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر حق کا تعلق عزت آبرو کے ساتھ ہے تو پھر صاحب حق کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کل 4 صورتیں ذکر کی ہیں علماء نے کہ اگر حق مالی ہے اور صاحب حق معلوم ہے تو آدمی کو چاہیے کہ زندگی میں اس کا حق ادا کر دے۔ سبحان سبحان۔ اور اگر ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس سے معاف کروا لے۔ سبحان۔ اور اگر حق مالی ہے اور صاحب حق معلوم نہیں تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ سبحان سبحان۔ اور اگر حق کا تعلق عزت اور آبرو کے ساتھ ہے اور صاحب حق معلوم ہے تو اس سے معافی مانگ لے، سبحان۔ معاف کروا لے۔ اور اگر معلوم نہیں ہے صاحب حق، یا معلوم تو ہے مگر اس سے معافی مانگنا بس میں نہیں ہے، یا معافی مانگنا دینی مصلحت کے خلاف ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے استغفار کرے۔ سبحان۔ بہرحال جس کے ذمے کسی کا حق ہے موت سے پہلے پہلے کوشش کرے کہ اس حق کو ادا کر لے، خواہ اس حق کا تعلق مال کے ساتھ ہو اور یا اس کا حق کا تعلق عزت اور آبرو کے ساتھ ہو۔ سبحان۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اس حصے میں جنتیوں کی 2 نشانیاں ذکر فرمائی۔ ان میں سے پہلی نشانی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے، یعنی اس بات کا مکمل ایمان اور یقین ہو کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن رب کے ہاں آدمی کے قدم ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، 5 چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کون سی 5 چیزیں؟ تو فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علمہ۔ اللہ۔ 5 سوال ہوں گے۔ عموماً امتحان سے پہلے سوالات نہیں بتائے جاتے، سبحان۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امتحان سے پہلے سوالات بتلا دیے کہ یہ سوالات ہوں گے، تیاری کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب کے ہاں آدمی کے قدم ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک چیز عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر اپنی زندگی تو نے کہاں فنا کی تھی۔ خصوصاً عن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے جوانی دی تھی تجھے، اس جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا، کہاں ڈایا تو نے جوانی کو۔ اور تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا کہ من این اکتسبہ، یہ مال تو نے کہاں سے حاصل کیا تھا۔ چوتھا فیما انفقہ، مال خرچ کہاں کیا تھا۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا
کہ جتنا تجھے علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا تھا؟ یہ 5 سوال ہوں گے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو موت سے پہلے پہلے اپنا میزانیہ درست کر لیں، اپنا حساب کر لیں، جو انسان خوش نصیب ہے۔ ورنہ انسان سوچے کہ ایک دن کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے، ملازمین کے لیے 1 مہینے کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے، وہاں تو پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ تو اما من خاف مقام ربہ، پہلی علامت بتلائی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے اور اپنے خوف سے رونا نصیب فرمائے۔ ابھی جو میں نے حدیث سنائی کہ 7 خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ قرآن کریم میں افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، فرمایا کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب صفہ رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اصحاب صفہ رونے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو روتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ پھر جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو صحابہ اور زیادہ رونے لگ گئے۔ پھر جب خاموش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رویا۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ لیکن یہ خوف نصیب کیسے ہوگا؟ یہ خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسے نصیب ہوگا؟ یہ اللہ کا ڈر نصیب ہوگا کہ انسان ان لوگوں کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ تعلق رکھے جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے۔ علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے، اور میں ایک آدمی موم بتی جلانا چاہے تو جو موم بتی جل رہی ہے اپنی موم بتی کو اس کے قریب کر دے۔ جب اپنی موم بتی کو اس کے قریب کرے گا تو شروع میں اس پر روشنی پڑے گی کچھ، پھر جب اور زیادہ قریب کرے گا یہاں تک کہ وہ جو بتی ہے وہ دھاگا سا ہے اس کو آپ کے قریب کر دے گا تو اس کی موم بتی بھی جل پڑے گی جیسے۔ اسی طرح جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے اپنا خوف اور ڈر نصیب فرمایا ہے، تو جب ایک انسان ان کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرے تو شروع میں تھوڑے اثرات ہوں گے لیکن جو زیادہ قریب ہوگا، ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، ان سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق کی برکت سے اس کے دل میں بھی خوف اور خشیت پیدا کر دیں گے۔ اور اگر صحبت نہ ملے تو کم از کم انسان ایسی کتابوں کا مطالعہ کرے کہ جن کتابوں کے اندر ایسے اللہ والوں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی، ان کتابوں کا مطالعہ کرے اور ایسے اللہ والوں کے ساتھ خط و کتابت رکھے، اپنے احوال بتلائے، ان سے ہدایات لے، جو وہ ہدایات دیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، تو جس کو اللہ اپنا خوف نصیب کر دیں، اللہ کے سامنے حاضری کا اس کو ڈر پیدا ہو جائے اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ 2 صفتیں عطا فرمائے۔